محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کے میزبان محمد شاہد بدود قادری کا آپ کی خدمت بابرکت میں سلام عقیدت و محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو، حیوان کو، حور و پری غلمان کو، جنات کو، نباتات کو، جمادات کو، چرند کو، پرند کو، شرقین کو، غربین کو، اطراف کو، اکناف کو، چار دانگ عالم کو، الغرض ساری کائنات کو باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا مہینہ ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین محترم، ربیع الاول شریف کی رنگینیاں، اس کی ذوافشانیاں، اس کی تبسم آرائیاں، اس کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں، اس کی رأفتیں، اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں ہمیں یہ واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، اور یہ عام مہینہ اس لیے نہیں کہ اس مہینے میں وہ ایک سہانی گھڑی ہے کہ جس گھڑی وہ نور مصطفیٰ، وہ نور خدا پہلو آمنہ سے حویدہ ہوا کہ جس کی آرزو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے کی ہے، جو معصوم نبیوں اور رسولوں کی تمنا ہے، جس کے نام نامی اسم سامی کے سبب آدم و حوا کی دعا قبول ہوئی، جو دعائے خلیل ٹھہرا، جو چارہ گرے دیدہ یعقوب ہوا، جس کا نور حسن یوسف میں حویدہ تھا۔ تو ناظرین محترم، ہم اس نبی کا میلاد، اس نبی کے میلاد کے مہینے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر کیوں نہ منائیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدوں کی عید ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو ہم کوئی بھی عید نہ منا پاتے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث اس بابت کیا فرماتے ہیں؟ یہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے، اور اس موضوع سخن میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمی ڈاکٹر علامہ عثمان باچا صاحب، الامیر سوشل میڈیا اور خانقاہی طرز ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے آپ کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ باچا صاحب، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیں جا بجا ملتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وجہ نزاع بنائی ہوئی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک لفظ عید پر اختلاف رکھا جا رہا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث اس بابت کیا فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں منانی چاہیے؟ کہ ہم نے خواہ میں اس کو بون آف کنٹینشن بنایا ہوا ہے، اس کو ایک ہم نے نزاع کی کیفیت بنائی ہوئی ہے، تو کچھ اس بابت ارشاد فرمائیے گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا سبحان هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ ورسولہ۔ اللہ جل جلالہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی محفل
اور یہ عید یہ تمام اعیاد کی جان ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ جیسے آپ نے فرمایا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت کی شقاوت اور بدبختی ہے کہ ایسے محبوب نعمت کے متعلق نزاع پیدا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تشویش میں ڈالا جا رہا ہے۔ جی شاید ودود بھائی، اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہم عقلی دنیا میں جائیں، عقل بھی اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے، جی اور اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جی بے شک۔ تو عقل کی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں، جون سی نعمت ہمیں ملی ہے جی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی برکت سے ملی، بے شک۔ کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے جی تو نہ عید الفطر کا، نہ عید الاضحیٰ کا، ایسے ہی کسی عید کا تصور ہی نہ ہوتا۔ نزول قرآن کا، جی یہ جتنے بھی خوشیاں ہمیں ملی ہیں یہ سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہے۔ بے شک۔ اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار قرآن نے حکم فرمایا، بے شک۔ اور یہ عید جو ہے یہ کوئی شرعی معنی میں نہیں ہے، جی یہ لغوی معنی میں ہے۔ جی عید عربی زبان میں خوشی کو کہا جاتا ہے۔ جی تو اس میلاد شریف کے، حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشی کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جی فلیفرحوا امر ہے فرحت سے، جی اور فرحت بمانے خوشی ہے جی کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر بندے خوشی منائیں۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہم عید کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جی تو یہ بات بھی بے جا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ، وہ ایک یہودی ان کے پاس آئے اور اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جی اگر یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ترمذی شریف میں ہے، تفسیر حازن میں ہے، جی آپ نے فرمایا کہ اس دن فقال ابن عباس فإنها نزلت فی یوم عیدین، اچھا یہ تو دو عیدوں میں نازل ہوئی ہے، اس دن تو ہمارے دو عید تھے۔ صحیح۔ ایک فرمایا فی یوم الجمعہ، ایک جمعے کا دن تھا، اور پھر فرمایا ویوم عرفہ، ایک عرفے کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن کو بھی عید قرار دیا اور عرفہ کے دن کو بھی عید قرار دیا۔ سبحان۔ اب اگر جمعے کا دن یہ عید ہے، اور وہ بھی حدیث شریف میں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جی تو اگر اس کو آدم علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے اس کو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے، یا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جی ایک آیت کریمہ کے نزول کے وقت خوشی کا دن اور عید کا دن قرار دیا، تو جس دن صاحب قرآن تشریف لائے ہیں صلی اللہ۔ وہ کیوں عید نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک بے جا بات ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کہیں پہ عید کا لفظ استعمال ہی نہیں ہے۔ جی عید الفطر پہ بھی، عید الاضحیٰ وہ تو شرعی عیدیں ہیں ہماری، جی لیکن لغت کے حوالے سے عید جو ہے خوشی کو کہا جاتا ہے، اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ باچا صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آسمان دنیا پہ جو ظہور ہوا ہے، تو اس کی تواریخ میں محدثین اور مورخین کے ہاں تنوع پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ روایات ہمارے سامعین کے پیش نظر رکھیے گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوم پیدائش کی جو تاریخ ہے، جی، تو اس میں امت کا اجماع کس تاریخ پہ ہے، اور کون کون سی تاریخ کس کس محدث یا مورخ نے بیان کی ہوئی ہے؟
تاریخی بات ہے، اختلاف ضرور ہے، لیکن ربیع الاول شریف اور یوم الاثنین میں تو اتفاق ہے۔ جی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا من صوم یوم الاثنین، پیر کے دن کے روزے کی، جی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میری پیدائش ہوئی، پیر کے روز۔ پیر کے روز۔ جی اور پھر اس کے بعد امام قسطلانی رحمہ اللہ، ایک بہت بڑی امام ہیں زرقانی علی المواہب میں، وہ فرماتے ہیں والمشہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول، جی کہ مشہور بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اسی طرح امام محمد بن عبد الباقی مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ ابن الکثیر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ قال ابن کثیر وهو المشہور عند الجمہور، کے جمہور مورخین کے نزدیک یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن ہے۔ اسی طرح علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ ولادت وی صلی اللہ علیہ وسلم روز دوشنبہ دوزدہم، جی 12 تاریخ کو آپ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دوازدہم کو یعنی 12 تاریخ کو حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو محقق علی الاطلاق ہیں، جی وہ فرماتے ہیں کہ مشہوران اس کے در ربیع الاول بود کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہ ربیع الاول میں ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ دیوبندیوں کے ایک مشہور مفتی ہیں مفتی محمد شفیع، جی جو صاحب معارف القرآن۔ صاحب معارف القرآن، وہ بڑی تفصیل سے بات کر کے سیرت خاتم الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پہ تمام مورخین کا اجماع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ گویا امت کا جو اجماع ہے وہ 12 ربیع الاول پہ ہے۔ جی جی لیکن ابھی آپ نے علامہ قسطلانی کا آپ نے ذکر فرمایا، جی تو انہوں نے اپنی مواہب الدنیا میں اور صاحب غنیۃ الطالبین نے بھی کچھ ذکر کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی کہ یہ تاریخ جو ہے یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بھی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب فضائل کسی محبوب دن کے یا لمحات کے شروع ہو جاتے ہیں تو فضائل کی دنیا میں بھی، چونکہ جیسے مشہور ہے کہ ہم فضائل کی دنیا میں ایک ضعیف حدیث کو بطور حجت لا سکتے ہیں، جی اسی طرح جو مرجوح اقوال ہوتے ہیں جی ان کو بھی فضائل کی دنیا میں لایا جا سکتا ہے۔ جی تو جیسے اور اقوال ہیں لیکن راجح کے مقابلے میں مردود قول تو نہیں ہوتا لیکن مرجوح قول ہوتا ہے، جی تو مرجوح اقوال میں سے یہ بھی کتب نے ذکر کیا ہو، جیسے اور ایام ذکر کیے ہیں، 8 ربیع الاول ذکر ہوا ہے، 9 ربیع الاول ذکر ہوا ہے، جی جیسے اور تواریخ میں اختلاف ہیں، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ باجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مجالس میلاد النبی ہیں، جو کہ ہمارے ہاں میلاد النبی کی محافل منعقد ہوتی ہیں، ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور تابعین نے اور اتباع تابعین نے اور اولیاء اللہ نے کیا اس چیز کو اپنایا ہے؟ انہوں نے میلاد شریف منعقد کیے ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں منعقد ہوتے ہیں، کچھ اس بارے میں فرمائیے گا۔ اصل میں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یوم الاثنین پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، جی کتنا صاف تذکرہ ہے کہ بھئی اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے۔ جی تو ولادت باسعادت خود حضور علیہ السلام نے، اسی طرح آپ نے سنا ہوگا مشہور بات ہے کہ ایک بادشاہ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ 800 سال پہلے ایک بادشاہ نے اس کا انعقاد کیا اور اس کے بعد مظفر الدین کچھ نام ہے اس نام سے۔ تو اصل بات یہ ہے علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی جو شارح بخاری ہیں، جی آپ فرماتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لا زال عربی میں ہمیشگی کے لیے آتا ہے، جی ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے محافل منعقد کرتے ہیں،
اور پھر آپ ساتھ فرماتے ہیں، یہ بھی زرقانی علی المواہب میں ہے، آپ فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، وہ ولیمہ دعوت ایک دوسرے کو دیتے ہیں اچھا اس دن ربیع الاول شریف کے حوالے سے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَات، مختلف صدقات اہل اسلام کے چلے آ رہے ہیں اس دن کے حوالے سے۔ اور وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اہل اسلام، روز اول سے سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فرمایا کہ اہل اسلام سے اس چیز کو تجربے میں لایا گیا ہے کہ جس سال محفل میلاد کا انعقاد ہو اس کو امان کا سال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیشگی سے یہ سلسلہ جاری ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا نے حضور علیہ السلام کے سامنے نعتیہ کلام پیش کیا، پھر آپ نے فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، یا رسول اللہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو زمین آسمان روشن ہو گئے۔ تو یہ ولادت کا تذکرہ میلاد النبی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ چلا ہے، عرب و عجم میں منایا جاتا ہے۔ عرب و عجم میں منایا جاتا ہے۔ باجا صاحب، یہ میلاد پاک کی جو محافل ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مسرور ہوتا ہے ہر کوئی، اور خوشی میں وہ کھانے پیش کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کچھ احباب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے، کچھ اس بارے میں فرمائیے گا، ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ کیا یہ میلاد کے موقعوں پر لنگر کا اہتمام کرنا کیا یہ واقعی اسراف کے زمرے میں آتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اسراف جو ہے وہ شریعت کا ایک قانون ہے کہ اسراف میں خیر نہیں ہے۔ جی یہ ایک شریعت کا ایک قانون ہے کہ جب بھی بندہ اسراف کرے تو اس میں خیر نہیں ہے۔ جی لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ملک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، جی تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر جلالین وغیرہ میں ہے کہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ قانون جیسے ہے کہ اسراف میں خیر نہیں ہے، تو ساتھ یہ بھی قانون پیش کیا ہے کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب ایک مرتبہ کام خیر کا ہو جائے پھر اس میں تو اسراف کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک شخص مسجد بناتا ہے جی اور اس پر لاکھوں کی جگہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، ایک آدمی آتا ہے یار اس نے تو کروڑوں خرچ کی، اتنے اسراف کے، لاکھوں میں بھی یہ کمرے اور یہ حال بن سکتا تھا۔ جی بھئی خیر کا کام ہے تو خیر کے کام میں اسراف ہے ہی نہیں، جتنا بندہ زیادہ خرچ کرتا جاتا ہے اتنی زیادہ نیکیاں ملتی جاتی۔ جی باجا صاحب، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ نص قطعی ہے، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ چیلنجبل نہیں ہیں۔ تو سامعین کو کچھ قرآنی آیات اس بابت بتائیے گا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے اور میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جی اللہ کے فضل اور رحمت پر تم خوشی کا اظہار چاہیے کہ بندے خوشی کا اظہار کریں، جی اور اللہ کی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جی اسی طرح قرآن مجید میں سورہ فتح میں آیت ہے محمد الرسول اللہ، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس جگہ پر بھی تفسیر روح البیان والے حضرت لکھتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ، سبحان کہ حضور علیہ السلام کے تعظیم سے یہ بھی ہے کہ میلاد شریف کا عمل ہو۔ سبحان اور پھر اتنے تک امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا ہے، قال اس تفسیر میں قال الامام سیوطی قدس سرہ یستحب لنا اظہار الشکر لمولد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مستحب ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد کا شکریہ ادا کریں۔ سبحان اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جی اپنے رب کے نعمت پر تم خوب چرچا کرو۔ جی تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر تو نعمت ہی نہیں۔ تو گویا میلاد شریف منانا گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، بالکل شکریہ ادا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ایک کرنا۔ عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لا کہ تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا لگ جاؤ تو نہیں کر سکو گے۔ بالکل۔ تو حضور تو نعمت عظمیٰ ہے۔ نعمت عظمیٰ ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں اور بھی زیادہ کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا ہم زیادہ شکر کرتے جائیں گے، جتنا عملی میدان میں ہم میلاد شریف کا انعقاد کرتے جائیں گے، اللہ جل جلالہ اتنے نعمتوں سے نوازتے جائیں گے۔
کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میلاد بدعت ہے، تو اس کا آپ کیسے جواب دیجیے گا کہ میلاد کو کیا بدعت کہا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ ہے، اگر علماء کی بات کی جائے تو علماء تو اپنی اصطلاحات سے کبھی کبھی کام لے لیتے ہیں. ویسے تو بدعت جو ہے، جو گمراہی کا تصور ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جی اور جو ناجائز ہم اسے کہہ سکتے ہیں. آپ نے بات یاد دلائی، میرے سامنے یہ بھی تفسیر روح البیان میں ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا انہوں نے رد کیا ہے جی کہ بھئی جو میلاد شریف کا منکر ہے، اور یہ ساتھ کہی فی قولہ کہ وہ کہے ان عمل المولد بدعت مذمومہ، کہ ایک بدعت مذمومہ ہے، ایک بری بدعت ہے، تو کہتے ہیں اس کا انہوں نے رد فرمایا کہ یہ تو بری بدعت نہیں ہے. جی تو بدعت دراصل یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ جس چیز کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، جی اگر اس چیز کا بندہ قیام کرے تو وہ بدعت مذمومہ کہلاتا ہے اور بدعت سیئہ اور گناہ کا سبب ہوتا ہے. جی لیکن جس چیز کے اصل قرآن و حدیث میں موجود ہو تو اسے تو بدعت کہنا ہی نہیں چاہیے. جی بدعت تو یہی مطلب ہے نا کہ لا اصل لہو، کہ اس کی اصل موجود نہ ہو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، جی تو اسی کوئی بدعت ایک نئی چیز بندہ کہہ سکتا ہے کہ مذموم ہے اور سیئہ ہے. لیکن جس چیز کے اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے تو اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے. اگر کسی نے مثال کے طور پر محدثین میں سے کسی نے کہا بھی ہے تو اس کو بدعت حسنہ کے زمرہ میں لائیں، جی کہ بدعت جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو دین کے اندر ایک اچھے طریقے قرائش کرے، جی اس کا ثواب، اس کے عمل کرنے والے کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور اس کو بھی ملے گا عمل کرنے والے کو. جی تو جو حسنہ ہے جس پہ نیکی ملتا ہے، اگر اس حوالے سے اس کو بدعت کسی مفسر یا محدث نے کہا بھی ہے تو بدعت حسنہ کے طور پر ذکر کیے. ویسے میں بدعت جو مطلق استعمال ہو تو اس سے بدعت سیئہ مراد ہوتا ہے. جی جو بدعت مذمومہ ہے جی تو بدعت مذمومہ اسی کو کہا جاتا ہے جس چیز کے اصل قرآن و حدیث میں ایک موجود نہ ایسی ہو، نئی چیز جس کے برے اثرات مرتب ہوں. مرتب ہو، اور جس کے اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو. تو میلاد شریف پہ یہ تو بے بہت بڑی شمار بات آیات کریمہ ہیں، بہت بڑی احادیث طیبہ ہیں. ماشاءاللہ. سامعین محترم، آپ نے ڈاکٹر عثمان باچا صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ نہ تو بدعت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کی سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک زیادہ سے زیادہ منانے اور اس طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیقات عطا فرمائے، اور اسی میں رب کائنات کی بھی خوشنودی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا ہے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان محمد شاہد ودود قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه.